میں ڈری سہمی سی بیڈ کے کونے پر بیٹھی تھی۔ جیسے جیسے رات گہری ہو رہی تھی مجھے لگ رہا تھا جیسے کسی نے میرا دل مٹھی میں جکڑ لیا ہو۔ کمرے کے دروازے پر ذرا آہٹ ہوئی تو میرا دل کانپ کر رہ گیا تھا۔ میں نے خوف کے مارے مٹھیاں بھینچ لی تھیں کہ اب میرے ساتھ آگے کیا ہونے والا ہے۔ کمرے کا دروازہ کھلا، وہ شخص لڑکھڑاتے قدموں سے کمرے میں آیا تھا۔ بڑی زور سے اس نے دروازہ بند کیا تھا۔ جیسے جیسے اس کے ڈگمگاتے قدم میری جانب بڑھ رہے تھے مجھے لگ رہا تھا کہ بس میری جان نکل جائے گی۔ وہ نشے سے چور آنکھوں کے ساتھ گرنے کے سے انداز میں بیڈ پر بیٹھا تھا۔ میں سہم کر بالکل بیڈ کے کونے سے جا لگی۔ وہ کہنے لگا، میں شرعی شوہر ہوں تمہارا، اتنا کیوں گھبرا رہی ہو؟ بڑی شریعت یاد آتی تھی نا تمہیں مجھے دیکھ کر۔ یہ مت سمجھنا کہ میں نشے میں ہوں تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ آج میں تمہیں بتاؤں گا کہ شریعت کیا ہوتی ہے۔ یہ سن کر میں رونے لگی تھی۔ اس وقت میں بالکل بے بس تھی۔ ابھی بھی میں اپنے اسکول یونیفارم میں ملبوس تھی۔ میری عمر صرف 16 سال تھی۔ میں 10ویں جماعت کی طالبہ تھی۔ اسکول سے اپنے گھر جا رہی تھی کہ سامنے سے اچانک ایک گاڑی کھڑی ہوئی۔ گاڑی کی پچھلی نشست کا دروازہ کھلتے ہی کسی نے مجھے کلائی سے پکڑ کر اندر کی جانب زور سے کھینچا تھا۔ میں ڈگمگا کر گاڑی میں گری تھی اور کسی نے مجھے کھینچ کر گاڑی کے اندر کیا اور پھر دروازہ بند ہو گیا۔ میری ناک پر کلوروفارم کا رومال رکھا گیا اور میں ہوش کی دنیا سے غافل ہو چکی تھی۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں ایک کمرے میں بند تھی۔ یہ دیکھ کر میں بے حد گھبرا گئی، رونے لگی، دروازہ پیٹنے لگی کہ دروازہ کھولو، مجھے یہاں سے باہر نکالو، لیکن میری پکار سننے والا جیسے کوئی تھا ہی نہیں۔ روتے روتے میں بے حال ہو چکی تھی۔ پورا کمرہ بند تھا، نہ وہاں کھڑکی تھی نہ کوئی روشن دان کہ میں اندازہ لگا سکتی کہ میں کہاں ہوں، باہر دن ہے یا رات ہو چکی ہے۔ میں ہر چیز سے بے خبر تھی۔ 4 گھنٹے بعد جب دروازہ کھلا تو میرے سامنے جو شخص کھڑا تھا اسے دیکھ کر میں سانس لینا تک بھول گئی تھی۔ اس کے ساتھ 2-3 مرد اور بھی تھے۔ انہیں دیکھ کر میرا دل یوں تھا کہ دھڑکنا بھول گیا ہو۔ مجھے لگا کہ وہ شخص شاید مجھ سے اپنی بے عزتی کا بدلہ لینے آیا ہے، میری عزت کو پامال کرے گا، لیکن وہ تو مجھے عمر بھر کی اذیت دینا چاہتا تھا۔ کہنے لگا، 10 منٹ بعد یہاں ایک مولانا آئیں گے، اگر تم چاہتی ہو کہ میں تمہیں تمہارے گھر عزت سے بھیج دوں تو پھر نکاح نامے پر دستخط بالکل خاموشی سے کر دینا، بغیر کسی احتجاج کے، ورنہ تم جانتی ہو کہ میں تمہارے ساتھ کیا کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ کہنے کے بعد ان 2 مردوں کو بھی باہر لے گیا۔ میں رونے لگی۔ مجھے ہر حال میں اپنے گھر واپس جانا تھا۔ میں نے سوچا کہ شاید وہ مجھ سے نکاح کرے گا اور مجھے واپس گھر بھیج دے گا اور پھر دنیا کے سامنے مجھے اپنانے کی بات کرے گا۔ اگر میں اس کی کسی بات سے انکار کرتی تو وہ انجام بھی میرے لیے کچھ اچھا نہ تھا، لیکن اگر میں نکاح کر لوں اور اسے کہوں کہ وہ مجھے میری ماں کے گھر چھوڑا ہے، پھر عزت سے مجھے رخصت کروا لے، تو شاید وہ میری بات مان لے اور گھر جاتے ہی میں خلا کا مقدمہ دائر کر دوں گی۔ میرے پاس بس ایک ہی چانس تھا اپنی عزت اور خود کو بچانے کا۔ اس لیے جیسے ہی کمرے میں مولوی صاحب آئے، انہوں نے مجھ سے نکاح کے لیے ایجاب و قبول کروایا تو میں نے کوئی بھی احتجاج نہیں کیا، خاموشی سے نکاح کر لیا، دستخط بھی کر دیے۔ وہ لوگ واپس چلے گئے۔ کچھ دیر بعد کمرے کا دروازہ بند ہو گیا۔ مجھے لگا ابھی تھوڑی دیر بعد وہ آئے گا تو میں اس سے کہوں گی کہ مجھے گھر چھوڑ دے، دنیا کے سامنے مجھے عزت سے اپنا لے۔ میں کچھ نہیں کہوں گی، لیکن وہ شخص تو جیسے نکاح کرنے کے بعد بھول ہی کیا تھا۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا میرا دل ڈوبتا جا رہا تھا۔ میں اٹھ کر کھڑی ہوئی، کمرے کا دروازہ کھٹکھٹانے لگی، کہنے لگی، جو تم چاہتے تھے میں نے کر تو دیا ہے، خدا کے لیے دروازہ کھولو، مجھے میرے گھر بھیج دو۔ تم نے مجھ سے نکاح کر تو لیا ہے، لیکن رخصتی عزت سے ہو جائے گی تو میری عزت رہ جائے گی، میرے سر بدنامی کا داغ مت لگاؤ۔ لیکن باہر خاموشی تھی۔ کافی دیر میں دروازہ پیٹتی رہی، روتی رہی، منت سماجت کرتی رہی، لیکن باہر ہنوز خاموشی تھی۔ تھک ہار کر میں دوبارہ بیڈ پر بیٹھ گئی۔ صبح کی بھوکی پیاسی تھی۔ اب مجھے لگ رہا تھا جیسے نڈھال ہونے لگی ہوں۔ پانی کا ایک گھونٹ میں نے نہیں پیا تھا۔ جتنا وقت گزر چکا تھا میں یہ تو جانتی تھی کہ رات گہری ہو چکی ہے۔ جب وہ شخص کمرے میں داخل ہوا تو میں خوف سے سمٹ گئی تھی۔ وہ مجھے میری بات یاد دلانے لگا جس کے بدلے کے طور پر اس نے مجھ سے شادی کی تھی۔ میرا باپ ایک نشئی شخص تھا۔
روز نشہ کر کے آتا، اماں کو بہت مارتا۔ میں اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی تھی، بہت خوبصورت بھی تھی۔ میری والدہ مجھے میرے باپ کے پاس بھی جانے نہیں دیتی تھی جب وہ نشے سے چور گھر آتے تھے۔ ایک بار میرے باپ کی نشہ کرنے سے طبیعت بہت خراب ہو گئی، وہ وہیں سڑک پر بے ہوش ہو گئے، تو یہی نوجوان 2 لڑکوں کے ساتھ میرے باپ کو گھر تک لے کر آیا تھا۔ اتفاقاً دروازہ میں نے ہی کھولا تھا۔ وہ تینوں بھی نشے میں تھے، لیکن میرے والد نشے سے بے ہوش ہو چکے تھے۔ یوں اجنبیوں کے ساتھ میں نے جب اپنے والد کو بالکل ان کے کندھوں پر ہاتھ ڈالے، چہرہ گردن گرائے ہوئے دیکھا تو پریشان ہو کر ابا ابا کہنے لگی۔ اماں بھی باہر آ گئی، اجنبیوں کو دیکھ کر مجھے گھور کر کہنے لگی، تم اندر جاؤ، تمہارے باپ کا تو یہی حال ہونا تھا جتنا وہ نشہ کرتا تھا۔ میں کمرے میں چلی گئی، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ یہ بات میرے لیے ایک بہت بڑی مصیبت کا باعث بن جائے گی۔ اس لڑکے نے تو میری زندگی اجیرن کر کے رکھ دی۔ میں جب بھی اسکول جاتی 2-4 دن تو مجھے یہی محسوس ہوتا رہا کہ کوئی میرا پیچھا کر رہا ہے، لیکن ایک بار میں نے پلٹ کر دیکھا، وہی نوجوان چند قدموں کے فاصلے پر میرے پیچھے آ رہا تھا۔ 20 سالہ نوجوان تھا، منہ میں سگریٹ ڈالی ہوئی تھی، گہری سانولی رنگت، اور ویسے بھی آوارہ قسم کا تھا۔ میں نے اسے سخت ناپسندیدگی سے دیکھا اور اسے گھورا بھی تاکہ وہ سمجھ جائے کہ مجھے اس کا پیچھا کرنا پسند نہیں، لیکن وہ اپنے پیلے سے دانت نکال کر ہنسنے لگا۔ کافی دن تو میں اسے نظر انداز کرتی رہی، لیکن ایک بار اس نے میرے ساتھ وہ کیا کہ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ میں اپنے اسکول سے باہر آئی تو وہ سامنے کھڑا تھا۔ میں نے اسے نظر انداز کیا، اپنے گھر کی جانب بڑھ گئی۔ میرا اسکول گھر سے بہت دور نہیں تھا، لیکن 15 منٹ کی پیدل مسافت پر تھا۔ وہ شخص فوراً سے میرے پاس آیا، کہنے لگا مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ میں نے کہا یہ کون سا طریقہ ہے؟ بیچ سڑک میں تم میرا راستہ روک کر یہ کہو کہ تمہیں مجھ سے بات کرنی ہے؟ کون ہو تم؟ میں تمہیں نہیں جانتی اور نہ ہی مجھے تم سے کوئی بات کرنی ہے۔ میں نے اپنا لہجہ قدرے سخت رکھا تھا۔ وہ کہنے لگا کہ تمہارا باپ مجھے بہت اچھے طریقے سے جانتا ہے، میں اپنے گھر والوں کو تمہارے گھر تمہارے رشتے کے لیے بھیجوں گا، تم مجھے بہت اچھی لگتی ہو۔ یہ سننا تھا کہ میں غصے سے سرخ ہوئی تھی۔ میں نے کہا ایسی زحمت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ مجھے تم بالکل پسند نہیں ہو، آئندہ میرا پیچھا نہ کرنا۔ یہ کہہ کر میں آگے بڑھ گئی۔ میں نے سمجھا کہ بات یہیں ختم ہو گئی ہوگی، لیکن وہ شخص 2 دن کے بعد خود ہی اپنی والدہ کے ساتھ ہمارے گھر پر آ گیا۔ میرے ابا اس وقت گھر پر ہی تھے۔ میرے ابا اسے جانتے بھی تھے، اسی لیے اسے گھر آنے سے نہیں روکا۔ وہ اندر آ کر بے تکلفانہ انداز سے بیٹھ گیا۔ اس کی والدہ بھی بڑی عجیب تھی، منہ میں پان ڈالے ہمارا پورا گھر دیکھ رہی تھی۔ اسے ذرا اس بات کا احساس نہ تھا کہ اس نے اپنے بیٹے کے اندر کون سی گھٹیا حرکت پروان چڑھائی ہے۔ ایک نشئی شخص سوائے عورت کو تکلیف اور تنگی دینے کے دے ہی کیا سکتا ہے؟ اسے نشہ نہ ملے تو وہ بیوی کو بھی بیچ ڈالے گا۔ اس عورت نے میرے باپ سے ادھر ادھر کی باتوں کے بعد میرا رشتہ مانگ لیا۔ مجھے لگا کہ میرا ابا انہیں دھکے دے کر باہر نکال دے گا، لیکن مجھے حیرت اس وقت ہوئی جب ابا نے کہا کہ تم کماتے کیا ہو، کرتے تو کچھ نہیں ہو، میں کیسے تمہیں اپنی بیٹی کا ہاتھ دے دوں؟ تو اس نے جیب سے 2 لاکھ نکال کر ابا کے سامنے رکھ دیا۔ اس کی والدہ کہنے لگی ہماری دکانیں بھی ہیں اور گھر بھی ہے، جس کا کرایہ ہمیں اچھا خاصا آتا ہے، آپ کی بیٹی ہمارے گھر سکھی رہے گی۔ یہ کہہ کر اس نے پان کی پچکاری جاہلانہ طریقے سے زمین پر ہی پھینکی تھی۔ میری والدہ نے کہا اپنا 2 لاکھ اٹھائیں اور یہاں سے چلتے پھرتے نظر آئیں، مجھے یہ رشتہ بالکل بھی قبول نہیں ہے۔ لیکن میرے ابا نے وہ 2 لاکھ فوراً ان سے پکڑ لیے، کہنے لگے مجھے یہ رشتہ قبول ہے۔ یہ سننا تھا کہ میں غصے سے بپھر پڑی۔ اماں کہنے لگی کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ میں کبھی بھی اپنی بیٹی کسی بھی نشئی کے حوالے نہیں کر سکتی۔ ابا کہنے لگے تیری بیٹی کہاں سے آئی؟ وہ میری اولاد ہے اور میں پورے ہوش و حواس میں اس کی شادی اسی نوجوان سے کروں گا۔ یہ سننے کی دیر تھی کہ میں نے باہر آ کر ابا سے کہا کہ ابا مجھے یہ رشتہ قبول نہیں۔ میرے منہ سے انکار سننا تھا کہ اس لڑکے کی ماں اپنے بیٹے کو گھورنے لگی، کہنے لگی کمبخت، تو کہتا تھا لڑکی سے تیری محبت کا چکر چل رہا ہے، یہ تو انکار کر رہی ہے۔ یہ سننا تھا کہ میں اور بھی غصے سے لال پیلی ہوئی۔
میں نے کہا میں اس کو بالکل پسند نہیں کرتی، بہتر یہ ہے کہ آپ لوگ یہاں سے نکل جائیں۔ لیکن وہ نوجوان غصے سے کھڑا ہوا، اپنی ماں کو کہنے لگا، ماں اپنے ہاتھ میں پہنی انگوٹھی مجھے دے، میں اسے بتاتا ہوں کہ میں کیا کر سکتا ہوں۔ اس کی ہمت کیسے ہوئی میرے لیے انکار کرنے کی؟ آخر مجھ میں ایسی کون سی کمی ہے؟ میں اس کے انکار کو نہیں مانتا۔ یہ سننا تھا کہ میری والدہ بھی چلا کر کہنے لگیں کہ تم زبردستی کیوں یہ سب کچھ کر رہے ہو جب ہمارا دل نہیں مان رہا۔ لیکن میرے ابا اماں سے لڑنے لگے، کہنے لگے کنزا میری بیٹی ہے، میں چاہے اسے کنویں میں پھینک دوں، تم کون ہوتی ہو منع کرنے والی؟ اس لڑکے سے کہنے لگے، پہناؤ میری بیٹی کو انگوٹھی، میں دیکھتا ہوں تمہیں کون روکتا ہے۔ ابا نے میری اماں کا ہاتھ زور سے پکڑا، انہیں کمرے میں لے جا کر بند کر دیا۔ میں نے کہا، ابا مجھے نہیں کرنی اس شخص سے شادی، آپ کیوں میرے ساتھ زبردستی کر رہے ہیں؟ لیکن میرے باپ نے میری ایک نہ سنی۔ اس عورت نے اپنے ہاتھ سے ایک پرانی سی سونے کی انگوٹھی نکال کر اپنے بیٹے کے ہاتھ میں رکھی۔ بڑے بے تکلفانہ انداز سے وہ میری طرف بڑھا تھا۔ میں چند قدم پیچھے کی جانب لینے لگی۔ میں نے کہا، دیکھو میرے پاس مت آنا، خبردار جو تم نے میرا ہاتھ پکڑنے کی کوشش بھی کی۔ لیکن اس نے بڑی بے باکی سے میرا ہاتھ پکڑا، انگوٹھی زبردستی میری انگلی میں پہنا دی، کہنے لگا، آج کے بعد تم میری امانت ہو، اب تمہاری شادی ہوگی تو صرف اور صرف مجھ سے، سمجھی؟ اتنا کہہ کر اس کی ماں نے اپنے پاس موجود پرس میں سے 5,000 کا نوٹ نکال کر میرے ہاتھ پر رکھ دیا، کہنے لگی، بس ہم بات پکی کر چکے، اگلے ہفتے آئیں گے اور ہم اپنی بہو کو اپنے گھر لے جائیں گے۔ میرے ابا تو ان 2 لاکھ روپیوں کو بار بار گن رہے تھے، خوش ہو رہے تھے۔ میں جانتی تھی کہ میرا باپ بڑا ہی لالچی ہے، پیسوں کی خاطر کچھ بھی کر سکتا ہے۔ میری اماں تو سر پیٹ کے رہ چکی تھی۔ وہ میرے ابا کو دھکا دے کر بولی، تم کیسے باپ ہو؟ لوگ اپنی بیٹیوں کے لیے نیک نصیب کی دعا کرتے ہیں، ان کے لیے اچھے رشتے ڈھونڈتے ہیں، اور تم نے اپنی اکلوتی بیٹی کی منگنی ایک نشئی سے کر دی۔ مگر میرے باپ نے ان لوگوں کے سامنے میری امی کے منہ پر تھپڑ مارا، کہنے لگا، یہ میری بیٹی ہے، میں جو مرضی کروں، تم کون ہوتی ہو مجھے صلاح مشورہ دینے والی؟ اب اگر تو نے اپنے منہ سے ایک لفظ بھی نکالا تو میں تجھے یہیں کھڑے کھڑے طلاق دے دوں گا۔ اتنا سننا تھا کہ اماں خاموش ہو گئی۔ وہ لڑکا بڑی بے باک نظروں سے مجھے دیکھنے کے بعد اپنی ماں کے ساتھ وہاں سے چلا گیا، جبکہ میں ہاتھ میں موجود وہ انگوٹھی دیکھتی رہ گئی۔ کتنی دیر تو سکتے کی کیفیت میں رہی، مگر جیسے ہی ہوش آیا تو غصے سے انگوٹھی کو نکال باہر پھینکا۔ میرے لیے وہ انگوٹھی نہیں بلکہ زنجیر تھی، مجھے حقارت سی محسوس ہونے لگی تھی۔ میں نے انگوٹھی اتار کر وہیں پھینک دی۔ میں کہنے لگی کہ میں اس شخص کے ساتھ شادی نہیں کرنے والی۔ جب میرے باپ نے یہ دیکھا تو غصے سے آگ بگولا ہو گیا۔ میں جیسے ہی کمرے سے نکل رہی تھی، اس نے مجھے میری چٹیا سے پکڑ لیا، دیوار پر پٹک کر کہنے لگا، تیری اتنی ہمت جو تو میری بات کا انکار کرے، یہ انگوٹھی اٹھا اور واپس اپنے ہاتھ میں پہن، ورنہ تیرا وہ حال کروں گا کہ دیکھتی رہ جائے گی۔ باپ کی مار کھا کر مجبوراً مجھے وہ انگوٹھی دوبارہ پہننی پڑی۔ ساری رات میری روتے ہوئے گزری تھی۔ اس شخص کا سوچ کر ہی مجھے گھن آ رہی تھی، بھلا میں اس کے ساتھ شادی کیسے کر سکتی تھی؟ منگنی کے بعد آئے روز وہ منہ اٹھا کر گھر میں گھسا چلا آتا، کبھی زبردستی مجھے اپنی موٹر سائیکل پر بیٹھنے کا کہتا، اسکول سے لینے چلا آتا۔ میری سہیلیاں مجھے دیکھ کر میرا مذاق بناتی تو میں شرمندہ سی ہو کر رہ جاتی۔ اگر اماں کو بتاتی تو وہ بھی مجبور تھی۔ جیسے ہی میں اسکول سے آتی وہ ہمارے گھر چلا آتا۔ میرا باپ بھی اسے بالکل منع نہیں کرتا تھا، کہتا تھا یہ اس کا اکلوتا داماد ہے، اس کی خوب خدمت کیا کرو۔ میرا باپ اور وہ مل کر کئی گھنٹوں تک تاش کھیلتے رہتے، پھر شراب پیا کرتے۔ جب بھی وہ گھر آتا تو عجیب سی فرمائشیں شروع کر دیتا، کہنے لگتا میرے لیے چائے تو بنا کر لاؤ، کبھی کہتا میرے لیے اپنے ہاتھوں سے بریانی بناؤ۔ وہ میرے سامنے بیٹھ کر میری تعریف کرتا اور میرا باپ سن کر خوش ہوتا رہتا۔ مجھے تو اپنے باپ سے بھی نفرت محسوس ہونے لگی تھی، جس کے اندر غیرت نام کی چیز موجود ہی نہ تھی۔ وہ بہانے سے میرا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کرتا تو کبھی میرے سر پر موجود دوپٹہ کھینچ کر اتار دیتا۔ میں اگر اس کو منع کرتی
تو کہتا کہ تم میری بیوی بننے والی ہو، میں جو چاہوں کر سکتا ہوں۔ میں الجھ کر کہتی کہ یہ شریعت میں جائز نہیں ہے، میں آپ کے لیے نامحرم ہوں اور آپ ہرگز اس طرح نہیں کر سکتے، مگر اس پر کسی بات کا اثر ہی نہیں ہوتا تھا۔ ایک روز ایسی خبر سنی جسے سن کر میری سمجھ میں نہیں آیا کہ میں خوش ہوں یا روں۔ اس روز میرے ابا گھر نہیں آئے، ساری رات بیت چکی تھی۔ امی بھی پریشان ہونے لگی، کہنے لگی پڑا ہوگا کسی نکڑ پر شراب پی کے۔ جیسے ہی صبح ہوئی تو عاصم میرے ابا کو گھر لے کر آیا۔ میرے ابا کی وفات ہو چکی تھی۔ شراب پینے کی وجہ سے وہ ایسا بے ہوش ہوا کہ دوبارہ اٹھ ہی نہ سکا، مگر یہ سن کر مجھے ذرا بھی دکھ محسوس نہیں ہوا تھا، نہ ہی میری آنکھوں میں آنسو آئے تھے۔ میں الٹا خالی خالی آنکھوں سے اپنی باپ کی میت دیکھ رہی تھی۔ گاؤں والے میرے باپ کے جنازے میں شریک ہونے کے لیے آئے ہی نہیں تھے، کیونکہ ہر کوئی ان کے کرتوتوں سے واقف تھا۔ جو لوگ آئے وہ بھی صرف میری ماں سے ہمدردی کی خاطر آئے۔ بہرحال باپ کی وفات کے بعد تو میرے عاصم سے سارے رشتے ناطے ٹوٹ چکے تھے۔ یہ رشتہ ابا نے طے کیا تھا اور اب میں اس رشتے سے آزاد تھی۔ اگلے ہی دن جب وہ دوبارہ مجھ سے ملنے گھر آیا، میں نے وہ انگوٹھی اتار کر اس کے منہ پر ماری اور ایک زناٹے دار تھپڑ مار کر دھکا دیتے ہوئے گھر سے باہر نکال دیا اور کہا کہ دوبارہ یہاں آنے کی کوشش مت کرنا۔ میرا ابا اب اس دنیا میں نہیں رہا، اس کے ساتھ ہی میرا تمہارا رشتہ ختم ہو چکا۔ تھپڑ کھا کر وہ گویا پتھر کا ہو چکا تھا، مگر میں نے پورے گاؤں کے سامنے اس کی اتنی بے عزتی کی کہ مجھے لگا کہ وہ دوبارہ یہاں قدم بھی نہیں رکھے گا۔ کچھ دن بالکل خاموشی رہی، وہ لڑکا دوبارہ یہاں نہیں آیا۔ میں سمجھی کہ شاید اتنی تذلیل کے بعد ڈر چکا ہوگا، اب دوبارہ یہاں نہیں آئے گا، مگر اگلے ہی روز وہ مجھے اسکول سے اٹھا کر اپنے گھر لے جا چکا تھا۔ میں کمرے میں بیٹھی تھی، کیونکہ نکاح کر لینے کے باوجود اس نے ابھی تک واپس مجھے گھر نہیں بھیجا تھا۔ تبھی دروازہ کھلا، وہ نشے میں دھت سامنے بیڈ پر آ کر بیٹھا، کہنے لگا ڈر کیوں رہی ہو، میں تمہارا شوہر ہوں، گواہوں کے سامنے تمہیں بیوی تسلیم کیا ہے۔ اس کی بات سن کر میں کانپ چکی تھی۔ کہنے لگی مجھے واپس گھر چھوڑاؤ، میں تم سے ہی شادی کروں گی، مگر عزت سے رخصت ہو کر اس گھر میں واپس آؤں گی۔ اگلے ہی پل وہ فلک شگاف قہقہے لگاتے ہوئے ہنسا، پھر وہ میرے بے حد قریب آیا، میری جانب دیکھ کر بولا جب تک میں اپنا حق وصول نہیں کر لیتا تمہیں یہاں سے نہیں جانے دوں گا۔ اس کے بعد اس نے جو میرے ساتھ کیا وہ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ ساری رات وہ مجھے درندگی کا نشانہ بناتا رہا، مجھے اذیتوں سے دوچار کرتا رہا اور میں چاہ کر بھی کچھ نہ کر سکی۔ صبح ہوئی تو میرا وجود درد کی ٹیسوں سے ٹوٹ رہا تھا۔ میں اٹھ کر بیٹھی تو میری تو جیسے جان نکل رہی تھی، سب ختم ہو گیا تھا، میرے بال بکھرے ہوئے تھے، جسم سے جگہ جگہ خون رس رہا تھا۔ عاصم کہنے لگا چلی جاؤ واپس اپنے گھر، مگر خبردار جو میرا نام لے کر کچھ بھی بتانے کی کوشش کی تو، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اتنا کہہ کر اس نے مجھے گھر سے کچھ دوری پر اتار دیا۔ میں اسی حالت میں واپس گھر آ چکی تھی۔ میری ماں الگ پریشان تھی، محلے کی کچھ عورتیں میرے گھر میں بیٹھی تھیں۔ مجھے اور میری حالت کو دیکھ کر وہ طرح طرح کی باتیں کرنے لگی، جبکہ میری ماں نے جب مجھے دیکھا تو فوراً مجھے کمرے میں لے گئی، ان عورتوں کو وہاں سے بھیجنے لگی۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، اماں کو ساری حقیقت بتانے لگی تو اماں تو غش کھا کر گر چکی تھیں، مگر اب اس کا کوئی حل نہیں تھا۔ اماں کہنے لگیں کہ اب بہتری اسی میں ہے کہ تمہیں اس کے ساتھ رخصت کر دیا جائے، ویسے بھی وہ تمہارے سے محبت کے دعوے کرتا ہے، کیا پتہ تمہاری اس کے ساتھ شادی ہو جائے تو وہ سدھر جائے، محبت میں بڑی طاقت ہوتی ہے۔ میرا دل تو نہیں مان رہا تھا، مگر میں اب اس کی بیوی تھی، اور اس نے کل جو میرے ساتھ کیا تھا میں ساری زندگی نہیں بھول سکتی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میری ماں مجھے سنہری خواب دکھانے لگی۔ ہمارے پاس تو کوئی سہارا بھی نہیں ہے، تمہارا باپ تو مر چکا ہے، جبکہ عاصم تو اچھا کھاتا کماتا ہے، تمہیں خوش رکھے گا۔ اتنا کہنے کے بعد ماں اپنے آنسو پونچھنے لگی۔ اگلے روز عاصم واپس آیا، کہنے لگا آج سے میں یہیں رہوں گا۔ میری ماں کہنے لگی ٹھیک ہے، اس بہانے گھر میں ایک مرد موجود رہے گا۔
اس کا رویہ شادی کے بعد بھی بدل نہ سکا۔ وہ میرے ساتھ یوں ہی بدسلوکی کیا کرتا تھا۔ میں اس کی بیوی تھی مگر اس کے باوجود مجھے زیادتی کا نشانہ بنایا کرتا۔ میں اپنی اماں کو بتاتی، وہ مجھے صبر کی تلقین کیا کرتی۔ میری تو حالت خراب ہو چکی تھی۔ عاصم تو بے روزگار تھا، اس کے پاس کوئی نوکری یا باپ دادا کی کوئی دولت نہ تھی۔ کسی دن کام کرتا اور کبھی سارا دن گھر میں پڑا رہتا۔ ایک روز یہ خبر بھی مل گئی کہ میں حاملہ ہو گئی ہوں۔ میں نے سوچا کہ شاید اپنی اولاد کا سن کر عاصم کا رویہ بدل جائے، مگر ایسا کچھ بھی نہ ہوا۔ میری حالت خراب ہوتی جا رہی تھی۔ ایک مرتبہ ڈاکٹر کے پاس گئی تو ڈاکٹر کہنے لگی، تم اپنے شوہر سے دور رہو ورنہ بچے کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ میں نے جب یہ بات اپنے شوہر کو بتائی تو غصہ ہو گیا۔ کہنے لگا، یہ بتانے والی ڈاکٹر کون ہوتی ہے؟ اگر ایسی بات ہے تو پھر میں تمہاری ماں کو بھی نہیں بخشوں گا۔ میں نے جب یہ سنا تو میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل چکی تھی۔ میں اس سے کہنے لگی، تم ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ وہ تمہاری ماں کی جگہ ہیں، تمہاری ساس ہیں۔ مگر اگلے پل جو اس نے کیا اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ مجھے تو پیٹتا ہی تھا مگر میری ماں سے بھی انتہائی بدتمیزی سے بات کرتا تھا۔ وہ اٹھا، میری ماں کے پاس چلا گیا اور میری ماں کو زبردستی گھسیٹ کر اپنے کمرے میں لانے لگا۔ وہ بولا، میں اب تمہیں بتاؤں گا کہ میں کیا کر سکتا ہوں۔ وہ میری ماں کو اپنے کمرے میں لے جا رہا تھا۔ میں یہ منظر نہ دیکھ سکی، شوہر کو خبردار کرنے لگی۔ تبھی میری نظر صحن میں پڑی ہوئی کلہاڑی پر گئی۔ میں نے اس کلہاڑی کو اٹھایا اور اسے کہنے لگی کہ چھوڑو میری ماں کو، اگر تم نے میری ماں کے ساتھ غلط کیا تو میں تمہارا قتل کر دوں گی۔ یہ سن کر وہ ہنسنے لگا، کہنے لگا، تم میں اتنی جرت ہے جو تم مجھے مار سکو۔ میں نہیں جانتی میں نے یہ سب کیسے کیا یا پھر مجھ میں اتنی ہمت کہاں سے آئی، مگر میں نے وہ کلہاڑی اٹھائی اور جا کر عاصم کے سر میں مار دی۔ اس کے سر میں کلہاڑی پیوست ہو چکی تھی، خون فوارے کی طرح بہنے لگا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ تڑپ تڑپ کر مر چکا تھا۔ شور کی آواز سن کر گاؤں والے بھی آ چکے تھے، مگر جب انہوں نے عاصم کو دیکھا تو کہنے لگے، اس کا یہی انجام ہونا چاہیے تھا، یہ بد کردار انسان اسی قابل تھا۔ اس کے بعد خفیہ طور پر گاؤں والوں نے عاصم کی لاش کو دفنا دیا، کسی کو کانوں کان خبر بھی نہ ہونے دی۔ میں اور میری ماں گاؤں چھوڑ کر شہر چلے آئے۔ یہاں آ کر میں پڑھائی کے ساتھ نوکری کرنے لگی اور میری اماں کپڑے سلائی کر کے گزارا کرنے لگے۔ کچھ ماہ بعد میں نے ایک مری ہوئی بیٹی کو جنم دیا تھا۔ بیٹی کے مر جانے کا مجھے دکھ تھا، مگر یہ سوچ کر تسلی ہو گئی کہ شاید اسی میں ہی بہتری تھی۔ ایک شریف مناسب سا رشتہ دیکھ کر میری ماں نے میری شادی کروا دی۔ میں اپنی زندگی میں آگے بڑھ گئی۔ ابھی بھی مجھے وہ سب یاد آئے تو میری روح کانپ جاتی ہے۔